السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ایک شعر یاد آ رہا ہے اور میرا خیال ہے حسب حال ہے. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. یہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، مشہور زمانہ شعر ہے، اور یہ شعر بالکل فٹ بیٹھتا ہے ہمارے کپتان عمران خان صاحب، عمران احمد خان نیازی کے اوپر، کہ کس طرح مطلب بالآخر عمران احمد نیازی ایک بزدل انسان ثابت ہوئے جو کہ میدان چھوڑ کر بھاگے. اب نیازی ایک پختون ٹرائب ہے اور نیازی بہت دلیر قوم ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں جتنے بھی ٹرائبز ہیں، پختون ہیں، نان پختون ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دو نیازی ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بجا طور پر پوری نیازی قوم کو رسوا کیا ہے. ان میں ایک کے نیازی امیر عبداللہ خان نیازی، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جنہوں نے ایک بھارتی جرنیل کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. پھر اس کے بعد یہ جو موصوف ہیں، انہوں نے بھی نیازیوں کو رسوا کرنے کی کوئی کسر ہاتھ سے جانے نہیں دی، بلکہ آج معذرت کے ساتھ نیازی ایک تضحیک آمیز لفظ بن چکا ہے صرف ان کی وجہ سے. بہرحال جو ہوا سو ہوا. اب بھگتیں گے بھی یہی نیازی صاحب، لیکن افسوس یہ ہوا، خدا گواہ ہے میں دل سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص واقعی دلیر انسان ہے، لیکن آخر میں ثابت یہ ہوا کہ یہ انتہائی بزدل انسان ہے. اس کے دوست بزدل ہیں. یہ انگریزی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک انگریزی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ڈچ کریج. ڈچ کریج، یہ ڈچ کریج یہ ہوتی ہے کہ آپ شام یا رات کے بعد، ایک مخصوص اوقات کے بعد ایک مخصوص کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی بھڑکے مارتے ہیں. اس بڑکے مارنے کے جو عمل ہے، یا اس وقت انسان جو ہے وہ بڑی دلیری دکھاتا ہے کہ توپ کے آگے بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی. پڑھے لکھے کیا، عام لوگ بھی میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ جب اس کیفیت میں ہوتے تھے یا ہوتے ہیں تو بڑی بڑکے مارتے ہیں. ان کی آنکھیں دیکھ لیں، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ in what state of mind he is when he speaks to nation, when he addresses nation, when he addresses public rallies. ریحام خان کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہے. لیکن اب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ صدر پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے، یعنی سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. ڈپٹی سپیکر، پرائم منسٹر، اور یہ تو وقت بتائے گا. اب جو ISPR کے جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ہے، اس کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل بابر افتخار، انہوں نے بھی اس بات کا برملا اعلان کیا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی کیا آج جو کچھ بھی ہوا آپ کی مرضی سے ہوا، یعنی قومی اسمبلی میں؟ تو ان کا جواب تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. در حقیقت اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے، اور جب آپ سے اقتدار چلا جاتا ہے، آپ نے حتی الوسع کوشش کی اقتدار سے چمٹا رہنے کی. آپ وہی وزیر اعظم ہیں. جب اپوزیشن لیڈر تھے تو آپ کہتے تھے مجھے کسی ایک نے کہا گو عمران گو، میرے 10 بندوں نے میرے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، 10 لوگوں نے مجھے کہا کہ میں گھر چلا جاؤں گا. اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل سازش، وہ یار کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ایک واقعہ آپ کو دلچسپ سناتا ہوں، شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ جنگل میں
چوہا بھاگ رہا تھا، تو راستے میں گیدڑ نے روک کے پوچھا کہ تم کیوں کدھر بھاگ رہے؟ اس نے کہا رات کو شیر کے ساتھ کسی نے، شیر سو رہا تھا، اس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شیر کو مجھ پہ شک نہ پڑ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی، کہ جی میرے خلاف امریکہ ہو گیا، پوری دنیا میرے خلاف۔ بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ آپ کو لائے تھے، یو آر جسٹ لائک اے پپٹ، ایک کٹھ پتلی سے زیادہ آپ کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ آپ کو اپنی اصل حیثیت کا اندازہ تو اب ہوگا جب آپ اقتدار میں نہیں رہے، جب آپ نے اپنے دشمن پالے، جب آپ نے انتقام لیا، جب سارے ادارے آپ کے ماتحت تھے، اس وقت بھی آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وہ بھٹیوں سے کندن ہو کے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر قسم کی وہ سہولتیں برداشت کر چکے ہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا آپ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے نیب کی حراست میں کسی جیل میں قید تنہائی میں سزائے موت کی چکی میں گزار سکتے ہیں؟ آپ کے وزراء گزار سکتے ہیں؟ آپ تو دودھ پینے والے مجنو ہیں۔ آپ کی پارٹی ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہے۔ آپ کی پارٹی میں معذرت کے ساتھ جیالے نہیں ہیں، نون لیگ والے نہیں ہیں، جماعت اسلامی والے نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ڈائی ہارڈ ورکرز نہیں ہیں۔ یہ تو سب جینز اینڈ برگر گروپ ہے۔ کتنی مار کھائیں گے؟ کتنے دن جیلوں میں رہیں گے؟ یہ سوشل میڈیا کے شعر ہیں۔ گالیاں دو ماں بہن بیوی بچوں کی، ان سے گالیاں دلوا لو۔ آپ دیکھیں نا، کل سے خود وہ کل رات کو جب ایک اور ڈرامہ کیا، جب ٹیلی فون کالز لے رہا تھا تو خود آرمی کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا، اور دوسری جانب اسی کے سوشل میڈیا کے گماشتے وہ بغیرت لوگ جو ہمارے ٹیکس کی پیسے پر پل رہے ہیں، ارسلان خالد، آپ یقین کیجئے کچھ 5.5 کروڑ روپیہ جو وہاں پر سوشل میڈیا سیل قائم ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن اس کا بھی حساب ہو۔ تو وہ سوشل میڈیا والے لوگ کل مسلسل آرمی چیف کو گالیاں دے رہے تھے سوشل میڈیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری آرمی کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہے کہ وہ معلوم کروا سکے کہ یہ کس اکاؤنٹ سے، کس جگہ سے یہ میسج اوریجنیٹ ہوا ہے؟ آپ کی تمام ریکارڈنگز، آپ کی واٹس ایپ، آپ کی سوشل میڈیا، ٹویٹر، وٹ ایور، یہ جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو جو آج کل آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ایک خبر تو آپ کو دیتا ہے، 2 کاپیاں اپنے پاس بھی رکھتا ہے؟ یہ جو محمود خان کی جو آڈیو لیک ہے، یہ پرویز خٹک کا وزیر دفاع ہے، اس کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یہ کسی ادارے نے ہی ٹیپ کی ہوں گی نا، کہ نہیں؟ تو آپ کے خلاف بہت کچھ پہاڑ ہیں، آڈیو، ویڈیو، فائلیں، ثبوت، کرپشن، بنی گالا فنڈنگ۔ وہ دیکھیں نا، فرا کہتے ہیں، کل وہ ہمارے ایک کولیگ ہیں انیک ناجی جو آج کل لندن میں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی وہ فرا تو بھاگ گئی ہے پاکستان سے۔ اب دیکھیں پتہ نہیں بھاگی ہے نہیں بھاگی، لیکن بہت سے لوگ بھاگنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ بہرحال جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس ملک پر رحم کرے، اور قوم یوتھ کو ہدایت دے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی۔ جن قوموں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ قومیں ہمیشہ زوال پذیر رہتی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔